بھائی اللہ کو مال کی ضرورت ہے کیا ہماری؟ ہے نہیں ہے نا؟ یہ جو مال تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے ینفدو، یہ ختم ہو جائے گا، اور اگر تم نے خود خرچ کر کے ختم نہیں کیا تو تمہاری موت آئی تو تم سے چلا گیا۔ میرے دوست اور عزیزو، رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں خاص طور پر بڑھا دیتے تھے، ان میں سے ایک چیز ہے سخاوت۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی خاص صفات میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن وکان فی اجودی فی رمضان، رمضان المبارک میں تو اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ کریح المرسلہ، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم تھا رمضان المبارک کے اندر۔ میرے دوست اور عزیزو، یہ قرآن پاک انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، شروع سے کھولیں تو آخر تک آپ کو کثرت کے ساتھ یہ آیات مبارکہ ملتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، انفقو، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ میں چند آیات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جیسے ہی آدمی قرآن کھولتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایک صفت ان کی یہ ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہوا اس میں کیا کرتے ہیں؟ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ جل جلالہ نے فرمایا، سورہ بقرہ ہی ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ گویا انفاق فی سبیل اللہ یہ ہلاکت سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ عز و جل نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے، اور قرض بھی قرض حسنا، اور وہ رب فیضاعف له اضعافا کثیرا، اس کے اس قرض کو بطور بزنس استعمال کر پروفٹ کے ساتھ اللہ واپس لوٹائے گا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے۔ دیکھیں قرض کا یہ اصول ہے کہ قرض واجب الادا ہوتا ہے، اس کو آپ نے واپس لوٹانا ہے۔ قرض جس نے بھی لیا اس نے واپس دینا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ نہیں پڑھایا، پوچھتے تھے ہر جنازے میں، بھائی اس کا کوئی کسی کے ساتھ لین دین تو نہیں ہے؟ تو ایک جنازہ نہیں پڑھایا کہ جی اس نے مال دینا ہے۔ پھر ان میں سے کچھ ساتھی کھڑے ہوئے، وہ انتظام نہیں تھا، انہوں نے اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ اور احادیث میں بے شمار جگہوں پہ کہ مغفرت اور بخشش رک جاتی ہے، بھائی اس کے اہل۔ اچھا، میراث جو ہماری تقسیم ہوتی ہے، سب سے پہلا حکم اس میں یہی ہے کہ بھائی اس میں دیکھو، اس صاحب میت کا کوئی قرضہ ہے تو وہ پہلے ادا کرو، پہلے وہ ہوگا، اس کے بعد تقسیم ہوگی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس نے کیا وصیت کی ہے، پھر اس کے عزیز و اقارب ہے، لیکن پہلے قرضہ، چاہے پورا مال کیوں نہ چلا جائے، لیکن قرضہ ادا کرنا ہے۔ اللہ سمجھا یہ رہے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ، وہ کون ہے تم میں سے جو مجھے قرض دے، اور قرض واجب الادا ہے، تو میں اللہ تمہارے اس قرض کو سنبھال کے رکھ رہا ہوں اور تمہیں واپس کروں گا، اضعافا کثیرا، دگنے پروفٹوں کے ساتھ، کثیر۔ وہ بھائی جس چیز کو اللہ خود کثیر کہہ رہے ہیں وہ کتنا کثیر ہوگا، میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے اس بات۔ تو
تو اس لیے فرمایا اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے اور جگہوں پہ بھی فرمایا کہ الذین ينفقون فی اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات میں، چھپ کر اور علل اعلان، خاموشی کے ساتھ، پتہ ہی نہیں۔ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ کیا دیا، سرن، خاموشی کے ساتھ، وہ علانیہ۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کبھی کبھی ذرا کھول کر سامنے بھی دیا کرو، تاکہ تمہارے ارد گرد والے، تمہارے احباب، دوست، تعلق والے، ان کو بھی احساس ہو کہ یار اس کو بھی مال دیا، ہمیں بھی اللہ نے دیا ہے نا، تو ہم کیوں نہ خرچ کریں؟ جب یہ خرچ کر رہا ہے راہ خدا میں اللہ کے نام پر، تو ہمیں بھی تو اللہ نے دیا، ہمیں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ وہ علانیہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جائے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کہتے ہیں سود کا معاملہ ظاہری طور پر پروفٹ کا نظر آ رہا ہے، فائدے کا نظر آ رہا ہے۔ 100 روپے دیے، 110 روپے ریٹرن آئے، 10 روپے بڑھ گئے، مال میں اضافہ ہوا، مشاہدہ بتا رہا ہے، حالات سامنے کے یہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا، یہ جو تمہیں ظاہری پروفٹ نظر آ رہا ہے نا، اس میں سود ہے، یہ سود تمہارے اس بقیہ مال کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یمحق اللہ الربا، کسی چیز کا جڑ سے ختم ہو جانا۔ ویربی الصدقات، اور یہ جو تم مال خرچ کرتے ہو، بظاہر نظر آیا کہ 100 روپے تھے، 10 روپے اللہ کی راہ میں دے دیے، کتنے بچ گئے بھائی؟ عامر بھائی کتنے بچے؟ 90 روپے بچے۔ ظاہری نظر یہ بتا رہی ہے کہ 90 روپے بچے۔ اللہ کہتے ہیں ویربی الصدقات، یہ 100 روپے تمہارا بڑھ گیا۔ 90 روپے وہ 90 روپے ہیں جس میں اللہ تمہارے لیے برکت پیدا کریں گے اور اس کو تمہارے لیے بڑھا دیں گے۔ اب یہ کیسے بڑھائیں گے، کیا معاملات ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حق ہے، قرآن بتلا رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کامل نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اس چیز کو نہ خرچ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غالباً آیت اتری تھی۔ انہوں نے سب سے پسندیدہ باغ، بے شمار کھجوروں کے درخت اور بڑا گھنا درخت، اور بڑا محبوب تھا ان کو اکثر اس میں، لیکن جب یہ آیت تو وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کہ اللہ کے نبی میں اس کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ بھائی اللہ کو مال کی ضرورت ہے کیا ہماری؟ ہے نہیں ہے نا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں دیکھیں، اس کا بھی حل فرمایا، وَإِنْدَكُمْ يَنْفُدُ وَإِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، یہ جو مال تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، يَنْفُدُ، یہ ختم ہو جائے گا، اور اگر تم نے خود خرچ کر کے ختم نہیں کیا تو تمہاری موت آئی تو تم سے چلا گیا، اب تم تصرف کر نہیں سکتے اس پر، حتیٰ کہ تمہارے کلائی سے گھڑی مہنگی سے مہنگی اتار لی جائے گی، سب سے پہلے انگوٹھی اتار لی جائے گی، کوئی چین مین پہنی ہے اتار لی جائیں گے، بالکل اس کو خالی کر دو بھائی۔ لیکن وَعِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو رائے خدا میں دے دیا اللہ کہتے ہیں وہ باقی ہے، وہ محفوظ ہے میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمر بالفحشاء، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں دعوت دیتا ہے فقر کی طرف، غریب ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، کیا کرو گے، تمہارے اپنے بیوی بچے ہیں، فلاں ہے، یہ تمہیں فحشی۔ واللہ یعدکم مغفرہ، لیکن اللہ تمہیں مغفرت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ کے اس مال کو میری راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے نہ رکھو۔ وَلَا تَبْسُطْ، اسی طریقے سے کھلا بھی خرچ نہ کرو کہ پھر خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، لیکن انفاق ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کو شمار کرتے رہتے ہیں، اتنا بیلنس ہو گیا، اتنا بینک بیلنس ہو گیا، اتنا۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلادہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یہ سارا مال جتنی ہے نہیں، یہ تو ایک دن اس کے ساتھ اس نے وفا نہیں کرنی آپ سے، یہ بے وفائی کا معاملہ ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل فرما رہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو بھائی اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور موت کے وقت فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اس لیے روایات میں موجود ہے کہ قرب موت کے وقت انسان کی وصیت جو ہوتی ہے نا مال خرچ کرنے کی، وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ تو تم اپنے وارثین کا نقصان پہنچا رہے ہو۔ جس وقت تمہیں مال کی حوث تھی، مال تمہارے پاس کنٹرول میں تھا، اختیارات تھے، اس وقت تمہیں خرچ کرنا چاہیے تھا۔ اب تو تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، تم بیماری میں ہو، آخری وقت ہے تمہارا، یہ تو اب تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، تمہارے عزیز و اقارب ہیں ان کا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوست اور عزیزو، بخاری اور مسلم شریف کی روایات میں آتا ہے ما من یوم یصبح، کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی کہ الا ملکان ینزلان، دو فرشتے اترتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہم آتی ما ینفقون، جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے یہ دعا کرتے ہیں فرشتے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دو فرشتے اترتے ہیں اور جو مال کو تنگ کر کے روک کے رکھتا ہے وہ اس کے لیے بد دعا فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تنگی میں ڈال دے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے، قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے، وہ قریب من الجنتی، لوگوں کے قریب، اللہ کے قریب اور جنت کے قریب۔ اور بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو اس لیے میرے دوست اور عزیزو، جو رب نے مال دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے من قدر علیہ رزق فلینفق، ارے بھائی جو تم میں سے کوئی تنگ دست ہو اس کا اللہ کے نبی نے نسخہ کیمیا بتایا، تم اگر تنگ دست ہو تو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فلینفق، یہ وہ نسخہ ہے جس سے تمہارے مال میں وسعت پیدا ہوگی، اللہ تمہیں غنی کر دیں گے، اللہ تمہارے مال کو بڑھا دیں گے۔ ان مات ابن آدم ان قد عملہ، مر جاتا ہے ابن آدم لیکن اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، صدقۃ الجاریہ، ایک ان میں سے صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا اللہ کی راہ میں، اور کوئی کنویں وغیرہ اسی طریقے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو یہ قرہ، یہ زمین کا ٹکڑا خریدے، میں اللہ کے نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس ٹکڑے کو خریدا، مسجد نبوی میں وقف کر دیا۔ تنگی تھی، فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں دے دے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اس کنویں کو خریدا اللہ کی راہ میں۔ اور میرے دوستو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ حرام میں چل رہا ہے، ان کے نام کی چیزیں وقف ہیں اللہ کے نام کے لیے۔ میرے دوست اور عزیزو، اللہ نے ان کے مال میں کمی نہیں کی۔ یہ فضائل اعمال کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، میرا مشورہ بھی ہے کہ سارے لوگ اس کو اپنے گھروں میں رکھا کریں اور پڑھا کریں رات کے ٹائم، ایک ایک حدیث اپنے بچوں کو سنایا کریں۔ ایک عورت تھی، بچے کے ساتھ جا رہی تھی، اس کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، ابھی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ اس کے آگے آگے بھیڑیا اور اس کی چال میں کہاں فرق۔ آگے جاتے جاتے راستے میں ایک فقیر مل گیا، اس نے کچھ سوال کیا، اس کے پاس ایک روٹی تھی زیادہ راہ کے طور پر، یہ اس نے فقیر کو دے دی۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتی ہے کہ وہ بھیڑیا بچے کو لے کر واپس آئے گا، کتاب یہاں موجود ہے، میں آپ کو اس میں دکھا دوں۔ میرے دوست اور عزیزو، یہ اللہ نے مال خرچ کرنے کا فضائل اور فائدہ اور اس میں یہ اہمیت، یہ خواص رکھے ہیں، تو اللہ کے نام پر ہمیں چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، چاہے وہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو۔ ایک کھجور کا دانہ بعض اوقات اور پہاڑ سے بڑھ جاتا ہے اخلاص کی بنیاد پر۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہمارا مال اللہ کی راہ میں ضرور خرچ ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔